نبی رسول اور انسان کا کلام، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ نبی ایک کلام کرے، اللہ کا رسول ایک کلام کرے، وہ وحی ہے، رب کا کلام ہے، اس کو رب نے قرآن کی آیت بنا دیا ہے۔ عام انسان کی گفتگو ہر موقع پر ایک جیسی نہیں ہوتی، کبھی انسان غصے میں ہوتا ہے، کبھی انسان جذبات میں ہوتا ہے، کبھی انسان لالچ کا شکار ہوتا ہے، کبھی انسان بھوک کا شکار ہوتا ہے، کبھی انسان کسی مجبوری کا شکار ہوتا ہے۔ ہر موقع پر، ہر روز، ہر دن ایک کیفیت انسان پہ نہیں رہ سکتی، اور انسان خود اپنے ہی کہے ہوئے الفاظ کا، اپنے ہی کلام کا دوبارہ سے جواب دے اور ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ انسان کہتے ہیں میں نے فلاں وقت یہ بات جذبات میں کہہ دی، یہ بات میں نے محبت میں کہہ دی، یہ بات میں نے محض غصے میں کہہ دی۔ انسان اپنے کلام کو خود دوبارہ سے نہیں سن سکتا، اور اللہ کے نبی اور رسول کا مرتبہ اور اس کا منصب یہ ہے کہ وہ جو کلام کرے وہ کلام انسانوں کا کلام نہیں ہوتا، وہ وحی کا حصہ ہوتا ہے، وہ رب قرآن کی آیت بناتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے یہ جو گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہم نے آیات پڑھی، ان میں انہیں دعوت توحید دی، دعوت وحدہ اللہ شریک کی وحدانیت کی دعوت دی، اور آج کی آیات اسی کا اگلا حصہ ہے۔ پہلے انہیں یہ بتایا، پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ رب فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جواب انہیں یہ دیا کہ کیا یہ چاند یہ خدا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سورج جو بدلنے والا ہے، جو طلوع کے وقت اور تھا، جو غروب کے وقت اور ہے، جو زوال کے وقت اور ہے، کیا یہ رب ہو سکتا ہے؟ کیا یہ چاند جو اپنی حالتوں میں 30 دنوں میں ایک جیسا نہیں ہے، کیا یہ معاذ اللہ خدا ہو سکتا ہے؟ آج کی آیت پہلے انہیں ایک تنبیہ کی، انہیں ان کی بری عادت بتائی کہ تم چاند کو، سورج کو، ستارے کو خدا کہہ رہے ہیں۔ آج اپنا تعارف پیش کیا۔ اب اس میں حکمت دیکھیے، اس میں دانائی دیکھیے، اس میں سیکھنے کا عمل دیکھیے۔ قرآن سیکھنے کا کیا عمل دیتا ہے کہ ہمیشہ دوسرے کی بات پہلے سنی جائے۔ ہمارے معاشرے میں جو برداشت ختم ہو رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کی پہلے نہیں سنتے، پہلے اپنی سنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی پہلے ان کی سنی، ان کی سن کر پھر جو ان کا کلام ہے، انہوں نے کہا یہ سورج ہمارا خدا ہے، یہ چاند ہمارا خدا ہے، یہ ستارے ہمارے خدا ہیں۔ پہلے ان کے ہی کلام سے، ان کی ہی گفتگو سے ان کا جواب دیا۔ یہ اسلوب بیان کیا ہے؟ یہ اسلوب بیان انسانوں کے سیکھنے کے لیے ہے کہ ہم اپنے مزاج میں یہ تحمل لائیں۔ اللہ کا نبی اگر فرما دے کہ میں کسی کی بات نہیں سننا چاہتا، تو کسی انسان کی یہ جرأت ہی نہیں ہے، کسی انسان کی یہ جسارت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے کلام کر سکتا۔ لیکن اللہ کا نبی حضرت خلیل، حضرت ابراہیم خلیل اللہ مشرکین کی بات سنتے ہیں، پھر ان کی گفتگو کا ان میں سے ہی جواب دیتے ہیں۔ اب اگر یہی ہم اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں دیکھیں، آقا کریم نبی عظیم جن کی زبان وحی کی زبان، جن کا ایک اشارہ ابرو کائنات کو بدلنے کے لیے کافی ہے، جن کے ایک انگلی سے سورج پلٹے، جن کے ایک اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو، اور آپ کے پاس جب کوئی مومن آتا ہے، جب کوئی صحابی آتا ہے، اور جب کوئی غیر مسلم بھی آتا ہے، آپ اس کی بات کو پہلے سنتے ہیں۔
پہلے اسے موقع دیتے ہیں کہ تم اپنا مافی زمین، اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا نقطہ نظر پیش کرو، تمہارا سامنے آ گیا، اب اس کا جواب دو۔ اب معاشرے میں ہمارے ہاں رویوں میں جو نفرت ہے، جو دوری ہے اور جو عدم برداشت ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کو سننے کی عادت ہی نہیں ڈالی، ہم نے صرف سنانے کی تربیت دی ہے، ہمیں یہ صرف بتایا ہے کہ ہم نے سنانا ہے، ہم نے سننا نہیں۔ اور مکہ میں میرے مرشد کریم نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ مکہ میں یہی مسئلہ تھا کہ مکہ والے قریش کیوں نہیں اسلام کے فوراً مائل کیوں نہیں ہو سکے۔ انہیں یہ دعویٰ تھا کہ ہم اچھا بولتے ہیں، ہم اچھا سنا لیتے ہیں، پر یاد رکھیں کہ یہ صرف سنانا بڑی صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہ حضرت سیدنا بلال، سیدنا عمار، سیدنا سلمان، سیدنا ابو ذر، ان لوگوں نے کیوں اسلام ایمان جلدی قبول کیا؟ یہ سننے والے تھے، یہ سنانے والے نہیں تھے، یہ سننے والے تھے۔ جس نے سن لیا، اور پھر یہی کفار نے کہا، قرآن نے بھی یہ بتایا کہ کفار نے کہا جب یہ قرآن کی آیتیں سنائیں تو مت سنو، سنانے سے زیادہ سننا دشوار ہے، کیونکہ یہ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور برداشت انسان کی طبیعت کے خلاف ہے، انسان کی جبلت، انسان کی فطرت کے خلاف ہے، اور جو سن لیتا ہے وہ علم بھی پا لیتا ہے، ایمان بھی پا لیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایمان لانے والوں کی ہسٹری پڑھیں، تاریخ دیکھیں کہ جو لوگ پہلے ایمان لائے یہ لوگ پہلے سننے والے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب وہ اپنی بہن کے گھر پہنچے، اس سے پہلے سنا نہیں تھا، کانوں میں آواز پڑی نہیں، انہوں نے کسی کو بولنے نہیں دیا۔ جس دن کسی وجہ سے کہ دروازے کے باہر کھڑے ہیں، اندر تلاوت ہو رہی ہے، بس تلاوت کان میں پڑ گئی، سن لیا، جس نے سن لیا وہ ایمان لیا، جس نے سن لیا، جس نے کان دھر لیے، جس نے سن لیا وہ ایمان بھی پا گیا، اسلام بھی پا گیا، وہ حیات بھی پا گیا، وہ فلاح بھی پا گیا، وہ کامیابی بھی پا گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ایک یہ طریقہ بتایا گیا قرآن میں، یہ بتایا کہ انہوں نے پہلے مشرکین کی گفتگو کو سنا، کلام کو سنا، ان کے اعتراض کو سنا، یہ ہوتا بات ہے، شرک پر مبنی ہے، لیکن اس کے باوجود پہلے سنا۔ یہ بات ہمارے سیکھنے کے لیے ہے کہ ہمیشہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ، کسی بھی فورم پہ، کسی بھی نشست میں جب ہم اپنے مد مقابل کو سنیں گے نہیں تو ہم اس کو سنا بھی نہیں سکتے، ہم اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے ہیں، اور اگر ہم تحمل سے سن لیں گے پھر وہ بھی ہماری بات کو تحمل سے سنے گا۔ اور جتنا کوئی آپ کی بات کو، ظاہر ہے ہماری بات تو ہے ہی حق کی بات، سچ کی بات، خدا کی بات، رسول کی بات، اور جب حق کی بات ہم سنا لیں گے۔ اب قرآن کے بارے میں مشرکوں نے مکہ میں یہ بات پھیلائی تھی کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات کہنے لگے تم شور مچا دو، تاکہ لوگوں کے کانوں میں ان کی آواز پہنچے ہی نہیں، ان کی آواز جس کے کان میں پہنچتی ہے وہ ہمارا رہتا ہی نہیں۔ اور اگلی بات دیکھیے، حضرت ابراہیم آج کی یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، فرمایا انی وجہت وجہی للذی، اب پہلے بات سننے کی ہو رہی تھی، اب دیکھنے کی بات آ گئی۔ فرمایا میرا چہرہ، بے شک میرا چہرہ، میرا رخ، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ تم کہتے ہو نا کہ سورج، چاند، ستارے خدا ہیں، میرا رخ ہے اس کی طرف جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے۔ اب پہلے ان کی بات کی، انہوں نے کہا سورج ہمارا خدا ہے، چاند معاذ اللہ ہمارا خدا ہے، ستارے ہمارا خدا ہے، پہلے ان کی بات کو دہرایا۔
ان کو ان کی بات میں ہی جواب دیا کہ سورج کیسے خدا ہو سکتا ہے، چاند کیسے خدا ہو سکتا ہے، ستارے کیسے خدا ہو سکتے ہیں۔ اب پوچھا میرا پوچھتے ہو، یہ تو تمہارا ہے نا کہ تم کبھی سورج کی پوجا کرتے ہو، کبھی چاند کی، کبھی ستاروں کی۔ اب ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں، اور دیکھیے نبی کا قول، نبی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ، یہ فرق ہوتا ہے نبی اور غیر نبی میں۔ غیر نبی کی ہر بات ہر وقت معتبر نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہم غصے میں کہہ جاتے ہیں، کبھی محبت میں کہہ جاتے ہیں، کبھی نفرت میں کچھ کہہ جاتے ہیں، اور اپنے ہی کہے ہوئے کو دوبارہ نہیں سن سکتے۔ اور نبی کا ہر جملہ، ہر لفظ، ہر بولا ہوا حرف وہ رب کا کلام ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں، اور حضرت ابراہیم کا فرمانا یہ رب کی وحی کا حصہ بنا، قرآن کی آیت بنا، اور قیامت تک محفوظ ہوا، اس لیے کہ نبی کا قول، نبی کی گفتگو، نبی کا بولا ہوا ایک ایک لفظ یہ رب کے کلام کا حصہ ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے نبی اور غیر نبی میں۔ لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہم نبی جیسے ہیں، نبی ہمارے جیسا ہے۔ ان کا کلام وحی کا حصہ بنے، آیت کا حصہ بنے، قرآن کا حصہ بنے، اور انسان کا بولا ہوا انسان کو اپنا ہی دوبارہ سنایا جائے، انسان اپنے کہے پہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ انسان کو اپنی کوئی بات اسے دوبارہ سنائی جائے نا، انسان اپنی آواز کو، اپنے کہے ہوئے کو دوبارہ نہیں سن سکتا۔ اور قربان جائیے رب کا خلیل جو کلام کرے، رب کا خلیل جو بات کہے، جو گفتگو فرمائے، رب اسے وحی قرار دے، اسے آیت بنا دے، اسے قرآن میں محفوظ کر دے۔ انہوں نے کہا ہم سورج چاند ستارے کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سورج چاند ستارے تو اس قابل ہے ہی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے بھئی، یہ اب اس پر اعتراض تو ہو گیا، اب ہمارا کیا عمل ہے، حضرت ابراہیم کا کیا عمل ہے؟ آپ فرماتے ہیں میری پوچھتے ہو تو میرا عمل یہ ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میرا چہرہ نہ سورج کی طرف ہے، نہ چاند کی طرف ہے، نہ ستاروں کی طرف ہے، میرا چہرہ اس کی طرف ہے جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے۔ تو عزیز مکرم، یہی وہ پہلے بات ہوئی کہ سننے کی، اب دوسری بات ہے دیکھنے کی۔ مشرکین مکہ نے بھی ایک یہی بات کہی تھی کہ ایک کوئی فرد مکے کا محمد رسول اللہ کی بات نہ سننے پائے، شور مچا دو، دوسرا کوئی انہیں دیکھنے بھی نہ دے، جو ان کو دیکھ لیتا ہے وہ بھی ان کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کا ہو جاتا ہے کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ ہم حق کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اب چہرہ کس کی طرف ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ میں نہ سورج کی پوجا کرتا ہوں، نہ چاند کی، نہ ستاروں کی، بلکہ میرا پوچھنا چاہتے ہو تو میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، بلکہ میرا چہرہ اس کی طرف ہے جو زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا۔ تو حضرت مکرم یہی وہ دعوت توحید ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دی، اور یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ پیغام ہے، یہی وہ دعوت ہے جو نبی رحمت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے تک پہنچائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ مجھے فخر ہے کہ حضرت ابراہیم میرے جد ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت موقعوں پر حضرت ابراہیم سے جو اپنی نسبت ہے، اپنا جو تعلق ہے، جو نسب کا تعلق ہے، اس کو کئی مرتبہ فخر سے بیان فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دعوت توحید میں، پیغام توحید میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑا حصہ ہے، اور اسی کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے نبی رحمت تشریف لائے،
خاتم النبیین تشریف لائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت بھی دعوت توحید ہے. اسی لیے آپ نے جب ذوالعشیرہ پر پہلی دعوت کی نا اپنے خاندان کی، قریش کی، تو انہیں پہلی بات اپنی دعوت کی یہی کہی کہ وحدہ لا شریک کا پیغام میں لے کر آیا. حاضرین مکرم، قرآن مجید سورہ انعام کی یہ آیت بھی ہمیں یہی سبق دے رہی ہے کہ حضرت ابراہیم کا طریقہ اور نبی رحمت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بھی پیغام توحید ہے. اور یاد رکھیے یہ نبی رحمت کی یہ دعوت بھی یہ بتا رہی تھی کہ اب جو ان کی دعوت پر، ان کے اس پیغام پر لبیک کہے گا، وہ دراصل رب کو وحدہ لا شریک ماننے کا